حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیوں کی جماعت آئی۔ یہ نادان لوگ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دے دیں گے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسلامی تاریخ میں بہت ہی ذہین لوگ گزرے ہیں جن کی ذہانت کا سکہ بولتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ان کا کوئی مد مقابل نہیں۔ چنانچہ یہودی سردار جس کا نام راس الجالوت تھا، اس نے کہا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے جو ہماری کتاب توریت کے مطابق ہوں گے، اور اگر آپ نے ان سوالات کا جواب دے کر ہمیں مطمئن کر دیا تو میں یہ مان جاؤں گا کہ اسلام ہی وہ واحد سچا دین ہے۔ سردار جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن جاہل یہ بھول گیا تھا کہ وہ فاتح خیبر سے مخاطب ہے۔ چنانچہ تمام لوگ جمع ہو گئے، ایک مجمع سا لگ گیا۔ سب لوگ اس جستجو میں تھے کہ آج یہودی عالم کی جیت ہوگی یا پھر شیر خدا کا بول بالا ہوگا۔ تو یہودی عالم نے تکبر بھرے لہجے سے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ تو یہ سب لوگ سوال سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ اللہ تو مختار کل ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، میرا رب، میرا اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر یہودی نے دوسرا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ اور اس کا جواب بھی آپ ہماری کتاب توریت کے مطابق دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں جگہ دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں عرش کے 7ویں آسمان سے حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ حاضر ہوا، تو اس سے پوچھا حضرت موسیٰ نے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان سے تمہارے قریب کون ہے؟ تو وہ بولا، میرا رب۔ تو پھر دوسرے سے پوچھا، زمین کے 7ویں طبق سے تمہارے قریب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب۔ تو پس یہ معلوم ہوا کہ بلندی کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر ظلم، ہر برائی، ہر خطا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور جو اس کے حضور عاجزی و انکساری سے توبہ کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور اس کی دسترس میں ہے۔ پھر یہودی نے چوتھا سوال کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو زمین پر سب سے پہلے جاری ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا چشمہ وہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی نے بے ساختہ جواب دیا، ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ تو وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور جس سے آب حیات جاری ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنی اصلاح کر لو، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا پتھر بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن یہ بات تم کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حضرت علی کے جوابات سن کر وہ بہت حیران تھے اور ان کے دل سے آہستہ آہستہ یہودیت جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ چیز جو مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہیں، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گزشتہ رات آئندہ آنے والی رات سے چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ وہ یہ سن کر لاجواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لیتی؟ یہ سوال سن کر تمام کا تمام مجمع غور و فکر میں پڑ گیا۔ ہر ایک کی نظر حضرت علی کی طرف تھی۔ تو پھر آپ نے جواب دیا، کتاب میں لکھا ہے کہ جب صبح نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے نہ جاندار ہے۔ اگلا سوال کیا، کیا زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑھیں لیکن پھر دوبارہ کبھی نہ پڑھیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ سمندر کا مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس گزرتے ہوئے وہاں پر سورج کی کرنیں پڑھی تھیں، اس کے بعد دوبارہ وہاں
سورج کی کرنیں نہیں پڑیں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو حاضر رہتی ہیں اور وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان اور زمین ہے ان کی طرف تم غور سے دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کے بارے میں ڈھونڈو تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں سے ہیں اور کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ نے خود اس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوال کرنے والا بھی خود اللہ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، اے علی وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ نوح کی کشتی ہے، جب طوفان نوح کے دوران چلتے چلتے بیت اللہ کے مقام سے گزری تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا علی وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سا 2 ہے جس کا تیسرا نہیں ہے؟ فرمایا دن اور رات ہیں جس کا تیسرا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سا تیسرا ہے جس کا چوتھا نہیں ہے؟ فرمایا لوح قلم کرسی 3 ہے جس کا چوتھا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون سا چوتھا ہے جس کا 5واں نہیں ہے؟ تو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید 4 ہیں جس کا 5واں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کا 6واں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 7 بتائیے جس کا 8واں نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سا 8واں ہے جس کا 9واں نہیں ہے؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا 9واں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سا 9واں ہے جس کا 10واں نہیں ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں ہے۔ مجمع میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، سب کے سب حیران تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سا 10واں ہے جس کا 11واں نہیں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو یا کوئی غلطی ہو جائے تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا وہ کون سا 11واں ہے جس کا 12واں نہیں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ کون سا 13واں ہے جس کا 14واں نہیں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا تھا، ان کا 14واں نہیں ہے۔ تو پھر یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے گئے۔ سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی، جتنی تیزی سے سوال کیے جا رہے تھے اتنی ہی تیزی سے جواب بھی آ رہے تھے۔ پھر مجمع میں سے ایک یہودی نے سوال کیا، حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے، آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ کو ازبر ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر آپ سب غور کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے فوراً جواب دیا 5۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو سوچے سمجھے بغیر جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہے، مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجستہ جواب فرمایا مجھے بھی تیرے ہر سوال کا جواب معلوم ہے، سارے علم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ پھر راس الجالوت جو کہ سردار تھا اس نے سوچ کر ایک سوال کیا، اے علی آسمانوں اور جنت کا کفل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آسمان اور جنت کا کفل شرک ہے، اور شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر یہودی سردار نے آخری سوال کیا، اے علی آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، عشق کا ابتدائی اظہار کلمہ سے ہوتا ہے۔ تو پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہودی علماء اور راس الجالوت نے کلمہ سنتے ہی
فوراً کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے اسلام کی کشش اور وہ عطا کردہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔